الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تلده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی الحمد والثناء تبارک آمنا اللہ مدینہ لتعالیٰ حسن جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں توفیق نبیتا عقیدتا جو پاک نام بڑی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی حاجہ مشکل فرمائے دعائیں کے خلق کائنات ہمیشہ پر وقت کی حاضری میں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر جمعہ مبارک کی حاضری قبول فرماتے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے اپنی رحمت اپنا فضل کا سایہ عطا فرمائے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ ذوالجلال والاکرام کی پر رحمت کی پر حکمت کی ذات لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں پوری چند آیا مبارکہ اور خدمت کے اندر پیش کی دعائے خالق کائنات سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے سمسار محمد کی توفیق عطا فرمائے میرے عظیم محترم بزرگ اور دوستوں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور ان کی بڑائی اور ان بزرگی بہت بڑی ہے اور اس کائنات جنہوں پیدا کیتا سات زمین سات آسمان پیدا فرمائے جو کرسی دا مالک ہے بادشاہی دا مالک ہے ہر چیز جنہیں قبضہ قدرت دیتا ہے ہر چیز انہیں کنٹرول دیتا ہے جس طرح کسی دے ہاتھ دے اندر ریموٹ کنٹرول ہوئے کہ انہیں سامنے اگر ٹی وی دے ہو دے جنہ چینل چاہے گا اس ریموٹ کنٹرول دے ذریعے لگا دے گا کیونکہ جنہیں ہاتھ میں چاہے گا انہوں اختیار ہے کہ جس چاہے جس اسٹیشن دے چاہے وہ مرضی لا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دے دربار دے اندر ہاتھ دے اندر اور بادشاہی دے اندر
ہر چیز کا کنٹرول ہے، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کا الحاکمین کے ہاتھ میں اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نال اگر کسی نے ٹکر لئی ہے تو تباہ و برباد ہو۔ اللہ کی ذات ظاہری کے نظر نہیں آ رہے، اللہ تبارک و تعالی ظاہری کے نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ساری نظر آ رہی۔ اسی ظاہری طور تے اپنے رب نو نہیں دیکھ رہے، لیکن رب دیاں قدرتاں طاقتاں ظاہر کر رہی ہیں اس چیز تے، اس چیز تے سانو آمادہ کر رہی ہیں کہ اسی قرآن پڑھ کے دیکھیے، حضور کی حدیث پڑھ کے دیکھیے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا الحاکمین کی ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلان والی ہے، جو سورج کو غروب اور طلوع کرنے والی ذات ہے، کہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہوتا ہے، جو ستارے اور چاند اور سورج کی روشنی پیدا کیتی ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کا الحاکمین کی ذات اقدس ہے۔ اگر کسی انسان کا مشاہدہ کیتا جائے، کسی چیز کا مشاہدہ کیتا جائے، تو ظاہر ہوئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت ظاہر ہو جائے گی۔ پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کو چلان والی کوئی ذات ہے جس کا نام ہے اللہ رب العالمین، جس کا نام ہے احکم الحاکمین، جس کا قادر قدرت ہے۔ اس کو علاوہ اس کائنات کو کوئی نہیں چلا سکتا، اس کو بغیر سورج کی روشنی کوئی نہیں پیدا کر سکتا، اس کو علاوہ کوئی سورج کو ڈبوڑ والا نہیں، اس کائنات کو علاوہ کوئی سورج کو طلوع کرنے والا نہیں، اس کائنات کو علاوہ دن اور رات کے اندر بدلنے والا نہیں۔ اس سارا نظام میرے اللہ کا الحاکمین ہے۔ چاہے ظاہری طور تے اسی نظر اسی ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی طاقت اور قدرت ہر وقت ہر لمحہ نظر آ رہی، ہر طرف اللہ کی قدرت اور طاقت نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر کوئی بادشاہ آیا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی بادشاہ جس وقت انہیں اپنی خدائی کا دعویٰ کیتا ہے، غرور اور تکبر کیتا ہے، اللہ کے نال اپنے آپ کو شریک ٹھہرایا ہے، اس وقت اللہ نے اپنی طاقت کو ظاہر فرما دیا، اللہ نے اپنی قدرت دسی، اللہ کی ذات نے اپنی طاقت دسی اور مقابلے کے اندر اللہ نے انہیں اس کو نابود کر دیتا ہے، انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کے دربار کے سامنے آیا ہے، اللہ کے نال ٹکرایا ہے، اللہ نے انہوں تباہ و برباد کر کے دسیا ہے کہ ظاہری طور پہ تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میری قدرت میری طاقت اتنی ہے کہ میں ہر مقام پہ کوئی جبر کرن والا، ہر ظالم کے مقابلے کے اندر، ہر جابر کے مقابلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنی طاقت کا ظہور فرما دیا۔ اللہ نے اپنی طاقت ظاہر فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس دنیا کے اندر ایک فرعون بھی آیا تھی جنہیں اپنی بادشاہی کا اظہار کیا، جنہیں اپنی خدائی کا اظہار کیا، جنہیں کہا کہ دنیا والوں تہاڈا خدا فرعون ہے، تہاڈا خدا میں اپنا انہیں خدائی کو ظاہر کیتا ہے، اللہ کا بندہ کر کے ظاہر نہیں کیتا مخلوق کے سامنے، لیکن خود فرعون کو پتا سی کہ خدا سچا ہوگا، حقیقی خدا ہوگا، لیکن ایسا وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بہت مال دولت کے نال نوازیا، لیکن انہیں اپنی خدائی کا دعویٰ کر لیا، مخلوق کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے دربار کے اندر چاہیے سی کہ اللہ نے انہیں بادشاہی دیتی سی کہ اللہ مولا
واقعی تو سچا خالق اور مالک ہے کہ تیری عطا ہے کہ تو مینوں بادشاہی عطا فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ دے دربار میں جنہوں کوئی بادشاہ اپنی عاجزی دا اظہار کرتا ہے، اپنی بندہ اللہ دا بندہ اللہ دے دربار میں اپنی عاجزی دا اظہار کرتا ہے کہ خالق کائنات اس عاجزی دے سبب دے نال اس بندے دی قوت نو، اس بندے دی طاقت، اس بندے دی عزت نو اللہ تعالیٰ اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرماتا ہے جب بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ جس وقت غرور اور تکبر اپنے اندر پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کے دلوں میں تباہ و برباد کر دیا گا۔ ظاہری طور پہ تجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھی میری قدرت کے نظارے دیکھی، میری طاقت کے نظارے دیکھی، میری بادشاہی کے نظارے دیکھ، میں کس طرح تجھے تباہ و برباد کرتا، اور میں کس طرح اس مخلوق کے اندر کچھ کو بچا لینا اور کچھ کو تباہ و برباد کرنا۔ بچدا کون ہے؟ جڑا عاجزی دا بچدا ہوے جڑا اپنے اندر اللہ دے دربار وچ عاجزی دا اظہار کرتا ہے، کہندا مولا خالق اور مالک تو ہے، ساری کائنات دا مالک تو ہے، میری زندگی تیرے ہاتھ دے اندر ہے، میری موت تیرے ہاتھ دے اندر ہے، میری دولت تیرے ہاتھ دے اندر ہے، میرا کاروبار تیرے ہاتھ دے اندر ہے، میری اچھائی اور برائی تیرے ہاتھ دے اندر ہے، اچھائی اور برائی کا سارا نظام تیرے ہاتھ دے اندر ہے، لیکن میں ایک مجبور اور عاجز تیرا بندہ ہوں، میں تیرے دربار کے التجا کرنا کہ مولا مینوں اپنی عاجزی اور انکساری کے اندر رکھی، مینوں اپنی عاجزی اور انکساری کے اندر رکھی۔ تو رب فرماتا ہے تو عاجز بن کے دنیا کے اندر زندگی گزار کے آ، قیامت والے دن میں تینوں بلند اعلی مقام عطا فرما دوں، تینوں میں بلندی عطا فرماؤں گا۔ دنیا میں تو عاجزی اظہار کرے گا، غرور اور تکبر بھی کرے گا، قیامت والے دن تیرے اس عاجزی نے اتنا بلند مقام عطا فرماؤں گا کہ دنیا کے سامنے دنیا تیرے پہ ناز کرے گی۔ محشر کے میدان کے اندر دنیا تیرے پہ ناز کرے گی کہ تیری عاجزی دائے سبب اللہ تعالیٰ اذا صلح عطا فرمائیں گے کہ قیامت والے دن محشر والے دن اللہ تیرے بادشاہ بنا دے۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر جس نے بھی غرور اور تکبر کے نال اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح کا تباہ کیتا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والی قوموں کے واسطے نشانی بنا دی۔ فرعون کا مرنا کوئی عام جیا نہیں، فرعون کا اس دنیا کے مرنا کوئی عام نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر واقعہ ذکر کر کے آنے والی قوم کے واسطے عبرت اور نشانی بنائی، آنے والی قوم کے واسطے عبرت اور نشانی بنائی کہ دیکھو جو بھی میری بادشاہی کے نال ٹکرایا ہے، جن کے اندر غرور اور تکبر آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو میں انہوں کس طرح ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، میں آجی جب غرور اور تکبر کے غمار سن میں ایک ہاتھ کے ذریعے انہوں اڑا کے رکھ دیتا ہوں، میں انہی زندگی میں تباہ و برباد کر دیتا ہوں، انہی بادشاہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے دے اندر اللہ نے انتخاب فرمایا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جس طرح فرعون کو خواب آئی کہ ایک سورج کے سامنے ستارے کی روشنی زیادہ آئی اور مسجد اقصی کی طرف ایک آگ کا بگولا آیا جنہیں قرطبیاں نے ساگ راہ کر دیتا، لیکن بنی اسرائیل علیہ سارے بچ گئے کہ خواب دیکھ کے انہیں سارے نجومی فرعون نے اکٹھے کر سارے نجومی اکٹھے کیتے، کہنے لگا میری رات میں خواب آئی ہے کہ تعبیر دسو۔
نجومیہ نے تعبیر دسی فرعون کو کیا تیری بادشاہی کے اندر ایک بچہ آمن والا ہے جڑی تیری بادشاہی کو تباہ و برباد کر دے گا. اس بچے دا انتظام کون کرنے والا ہے؟ فرعون کو بادشاہ بنانے والا کون ہے؟ فرعون کو بنایا کنے میں پیدا کنے کیتا ہے؟ فرعون کی بادشاہی کنے عطا کی ہے؟ لیکن اور سے فرعون دا جڑا رب سی کوئی موسیٰ دا بھی رب ہے. لیکن وجہ ہے کہ جدے اندر اللہ دی عاجزی اور اللہ دی محبت آ جائے اللہ دی محبت اللہ دی طاقت آ جاتی ہے. اللہ اپنی طاقت کا ظہور چاہے کسی بندے دے ذریعے کر دے، چاہے کسی چڑیا دے ذریعے کر دے، چاہے کسی مچھر دے ذریعے کر دے. اللہ اپنی طاقت کا ظہور اس طرح فرماتا ہے کہ اللہ جس طرح چاہے کسی جاندار اور بے جان چیز کے اندر اپنی طاقت کا ظہور کرے تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. کہنے نا میرے تیار وقت آ گیا، میں تو بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، میرے تو بڑے حالات صحیح سن، میرے تو بڑا اچھا وقت سی، لیکن آج کی وقت آ گیا ہے کہ میں ایک سوالی بن گیا، بھیک مانگن والا بن گیا. یہ سارے کام میرے اللہ کے طور وہ چاہے دن کے اندر کسی کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے کسی کو کتنا بھی خون کے اندر گرائے. یوسف علیہ السلام خون کے اندر گرائے، پائیاں نے خون کے اندر سمیا، جتنی گرائی کے اندر گئے میرے رب کی طاقت یوسف علیہ السلام کے نال سی. اللہ نے بادشاہ بنا دیتا مصر، اللہ نے بادشاہ بنا دیتا. جتنا گرایا اتنا ہی بلند مقام پہ کھڑا کر دیا. لیکن جب خون کے اندر سٹے اس خون کے اندر بھی حفاظت میرا رب کروا دیا. بہرحال واقعہ اس فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا انتظام فرمایا، فرعون نے اعلان کر دیتا نجومیہ دی اس تعبیر دیتے کہ جتنے بچے پیدا ہوں سارے بچے قتل کر دو، جو بھی بچہ پیدا ہے قتل کر دیو. تمام دائیاں کو کٹھیا کیتا، 90,000 حمل انہیں ضائع کرا دیتا، 90,000 حمل ضائع کرا دیتے اور 70,000 جڑا بچہ فرعون نے قتل کرا دیا. اتنا بڑا انتظام کہ 90,000 دائیاں دے کلو حمل ضائع کرائے اور 70,000 جڑا بچہ پیدا ہے وہ قتل کرا دیا. ایک قوم دے وزیر حاضر ہوئے فرعون دے کول. فرعون کہنے لگے اگر تو اس طرح ہی بندے مرواندہ گئے ہیں، بچے مرواندہ گئے ہیں، جنہیں بزرگ حضرات وڈیرے لوگ سن اور مرتے گئے، خون ریزی شروع ہو گئی، بہت زیادہ بزرگ لوگ جنہیں نے انہوں نے مرنا شروع ہو گیا، 70,000 بچہ بھی مروا دیتا، بڑی خون ریزی شروع ہوئی. انہاں وزیرہ نے کیا اگر تو اس طرح ہی تیرا یہ عمل رہا تے کل نوں ساڈے جڑے کام کون کرے گا، ساڈے غلام کون کرے گا، سارے کام کون کرے گا، ساری خدمت کون کرے گا جی اس طرح تیرا طریقہ رہا. فرعون نے اعلان کیتا 1 سال بچیاں نوں مارنا اور 1 سال چھٹی دے دے. 1 سال بچیاں نوں قتل کرنا جو بچہ پیدا ہے اور آئندہ سال جڑا آئے گا وہ پورا سال کوئی بچہ نہیں مارا. دیکھو اللہ کی قدرت، جس سال بچیاں کو حکم سی مارن دا اس سال اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا. جس سال بچیاں کو مارن دا حکم نہیں سی کہ اے سال کوئی بچہ قتل نہیں ہوئے گا، اس سال اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا. جس سال بچیاں کو قتل کرن دا حکم سے کہ ایسا موسیٰ جڑا بھی بچہ پیدا ہے وہ قتل کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. دیکھو اللہ کی قدرت. موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہے
جس سال قتل کرن دا حکم سی بچیاں نو، لیکن اللہ دی قدرت دیکھو، فرعون 400 سال دا عمر دا مالک فرعون، لیکن وہ دی اولاد کوئی نہیں سی، فرعون دی اولاد کوئی نہیں سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کو حکم ہویا کہ اس بچے نو ایک صندوق دے اندر رکھ کے اس دریا دے اندر روڑ، معصوم بچے نو ذرا کو بھی اگر دم کو دیا جائے تو بچہ زندہ نہیں رہتا، لیکن اس صندوق حالانکہ جیدے وچ وزن ہوئے چیز دے اندر وہ تے ڈوب جاتا ہے، پانی کی تہ دے اندر چلا جاتا ہے، لیکن صندوق جڑے اللہ دے حکم دے نال اس پانی دے اوپر ہے، تو پانی فرعون دے محل دے دروازے تو گزرتا ہے۔ جس وقت صندوق پکڑیا باہر لے کے آئے تو دے اندر حسین و جمیل ایک بچہ، اللہ تعالیٰ دی قدرت دیکھو، اللہ نے فرعون دی اولاد کوئی نہیں، اللہ نے فرعون دے دل دے اندر کوئی محبت کر دیا۔ حضرت آسیہ نے کیا کہ ساڑی اولاد کوئی نہیں، لہذا ہو سکتا ہے بچہ سانو بہت بڑا فائدہ پہنچائے، جیسے اس بچے کو رکھ دیا۔ ساڑی اولاد کی نہیں، بڑیاں دائیاں آئیاں دودھ پلان واسطے، دائیاں آئیاں دودھ پلان واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی دا دودھ نہیں پیتا، اور نے ایتو ذرا سنیا دے بول کرے، ذرا توجہ نہ سنیا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہے، چھوٹی جی صندوق ہے، چھوٹا ہے، یعنی بچپن عمر ہے، 1 مہینہ کر لو یا 2 دن دے کر لو یا 1 دن دے کر لو۔ آپ اس صندوق دے اندر دائیاں بلائیاں گئیاں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلان واسطے، موسیٰ علیہ السلام نے کسے دائی دا دودھ پیتا ہی، موسیٰ علیہ السلام نے کسے دائی دا دودھ نہیں پیتا، بڑی کوشش ہوتی ہے دودھ نہیں پیتا، پتہ چلیا کہ نبی پامیں معصوم دے، نبی تو نہیں معصوم ہے، نبی پامیں ماں دی گود دی اندر بھی ہے تے اور علم اتنا اللہ نے انہوں عطا فرمایا کہ انہوں پتہ کہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ نبی نو علم غیب ہے، جنہیں اس علم غیب دے منکر نے انہوں نے اطلاع دیتی جاتی ہے کہ نبی نے 2 مہینے دا بچہ بول نہیں سکتا، 2 مہینے دا بچہ بول نہیں سکتا، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پاک دامنی والدہ دی گواہی دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی والدہ دی گواہی دے رہے ہیں۔ جس وقت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا نے آپ کو کمرے کے اندر ڈکیا برائی دے واسطے، تے اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے کے اندر بھی گواہی دے واسطے 2 ماہ کا بچہ آیا، 2 ماہ کا بچہ، اس بچہ بول نہیں سکتا 2 مہینے کا، گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اس بچے نے جڑی گواہی دی یوسف علیہ السلام کے مقابلے، تو اس وقت ایک گواہی کی تھی کہ بچہ 2 مہینے دا ہے، لیکن نبی دا علم اتنا ہے کہ نبی دی برکت اتنی ہے کہ انہی برکت دے نال انہیں سچائی دی دعوت ہے، انہیں فوراً گواہی دے دیتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام دائیاں ہیں، آپ نے کیا میں دودھ نہیں پینا، آخر کیا گیا کہ ایک مائی بڑی نیک ہے انہوں بلایا جائے، ہو سکتا ہے ہوتا دودھ پی لے۔ جس وقت بلایا گیا آپ دی والدہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، ماں نے شکم تو دودھ پینا شروع کر دیتا۔ ایک کمال نبوت تھا کہ ماں دی گود کے اندر بھی یہ پتہ ہے کہ اے میری ماں ہے، جتنی آئیاں نے میری ماں نہیں سی، میری ماں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی والدہ کا دودھ پیا، او فرعون جنہیں 70,000 بچہ مروایا، جنہیں 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کرائے، او فرعون انہاں دی والدہ کو تنہا لا دیتی کہ تو روزانہ آگے اس بچے کو دودھ پلا۔
یہ ساری چیز اللہ دی قدرت، اللہ ظاہری طور پہ تے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اپنی طاقت کس طرح ظاہر کر دے، اپنی قدرت کس طرح ظاہر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس طرح قدرت ظاہر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا دے اندر رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈبویا نہیں۔ فرعون نے اتنے بچے برباد دیتے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دے کار پرورش فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ذرا زمین تے چل دیو تے اس طریقے نہ چلو کہ پتہ چلے کہ میرے اتنے ایک خالق و مالک ہے جڑا مینوں اس زمین دے اتنے چلا رہا ہے، میرا وہ خدا وجود ہے جڑا مینوں اس زمین دے اتنے چلا رہا ہے۔ میں کسی تے ظلم نہیں کرنا، میں کسی تے زیادتی نہیں کرنی، میں اس زمین دے اتنے زنا نہیں کرنا، شراب نوشی نہیں کرنی، میں بدکاری نہیں کرنی۔ کیوں کہ اس زمین دے اتنے لیاون والی ذات کوئی ہے، اس زمین تے چلان والی ذات کوئی ہے، میری پروان چڑھان والی کوئی ذات ہے، مینوں رزق اور مال اور دولت و مکان ہر چیز دین والی کوئی ذات ہے، موجود ہے۔ یہ وچ شک و شبہ دی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت انہوں نے اعلان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت تبلیغ شروع کی فرعون کے مقابلے کے اندر، وَإِذْ فَرَضْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ واقعہ بہت لمبا مختصر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنا قافلہ لے کے گئے، اللہ نے حکم دے نال مصر دے اندر نکلن دا حکم ہویا، آپ اپنے تمام منن والوں دے چلے گئے، انہیں تھے اللہ کی طاقت دیکھو، اللہ کی قدرت۔ ایک دریائے نیل ہے بغدہ پہ، دریائے نیل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن صبح فرعون کو پتہ چلیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے نے۔ فرعون نے بھی پیچھا کیا، اپنی فوج لے کے نکلیا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا دے کنارے تے موسیٰ علیہ السلام کی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے موسیٰ، جڑا آسا تواڈے ہاتھ دے اندر ہے، اس آسے نوں اے دے وچ مارو۔ جس وقت دریا دے اندر آسے نوں ماریا گیا، اللہ تعالیٰ دی قدرت دیکھو، اس دریا دے اندر 12 رستے بن گئے، 12 راہ دریا دے اندر بن گئے، انج آسا مارنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت ایک سوٹی دے اندر، ایک لکڑی دے اندر ظاہر فرما دیا۔ انج سوٹی ماری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، 12 رستے بن گئے، 12 رستے۔ پھر انہاں 12 رستے جڑے بنے پانیاں دی آڑ بن گئی، دیواراں بن گئی، اور ہر رستے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور تے فوراً ایک جالی دی طرح انہاں وچ روشن دان بھی بنا دیا، روشن دان بن گئے۔ دریا دے اندر فوراً روشن دان بھی بن گئے۔ جیڑی قوم جس جو گزرتی سی نا، جو بندے گزر رہے سن رستیاں دے وچوں، وہ ایک دوسرے نوں دیکھ بھی رہے سن، انہاں نال گل بات بھی کر رہے سن۔ اندازہ لاؤ اللہ دی طاقت، اللہ تعالیٰ نے میری نشانیاں، اللہ اپنی قدرت اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ 12 رستیاں دے اندر روشن دان فوراً تیار ہو گئے اور ایک دوسرے نوں دیکھ رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا دے پار نکل گئے۔ فرعون نے کیا کہ فوراً تسی داخل ہو۔ جو ہی فرعون داخل ہویا، آخری جڑا ہوتا پیچھے فوجی سی وہ بھی گھوڑے سمیت داخل ہویا، تمام لوگ دریا کے اندر داخل ہوئے۔ جس وقت آپ کے اندر پہنچے، اللہ نے حکم فرمایا سارے دریا کو میل کیا۔ اللہ نے فوراً دریا کو حکم فرمایا، دریا ملیا، سارے فرعونیت ڈوب گئی دریا۔ فرعون بھی اس کے اندر تباہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے لوگو، تساں دیکھیا
دریا دے پرلے کنارے کہ میں فرعون نو کس طرح اس دریا دے اندر دباؤ کے غرق کر تباہ و برباد کر دیتا۔ دوستو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت جس جگہ چاہے ظاہر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ انسان اگلے جمعے زندگی دے باخر دعوانا الحمدللہ۔